बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन। दीन अरबी का लफ्ज़ है जिसका मकसद है रास्ता, तरीक़ा ज़िंदगी। और हमारा तरीक़ा ज़िंदगी क्या है? दीन इस्लाम, यानी सलामती वाला तरीक़ा ज़िंदगी। और ये सलामती वाला तरीक़ा ज़िंदगी जो है, ये जो रास्ता है, ये सलामती वाला रास्ता इंसानों को कहाँ पहुँचाता है, किधर लेके जाता है? ये सीधा दारुस्सलाम में लेके जाता है। और दारुस्सलाम क्या है? अल्लाह पाक का मेहमान खाना। कुरान पाक की आयत शरीफ का मफ़हूम है वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम। अल्लाह पाक सारे के सारे इंसानों को दारुस्सलाम, सलामती वाले घर की तरफ दावत देते हैं। और ये जो हर दौर में अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, उस पैगाम में सबसे पहली बात, सबसे अव्वल बात क्या होती है कि अल्लाह पाक की वहदानियत को पहचाना। कायनात की हर चीज़, हर ज़र्रे के, ज़मीनों के, आसमानों के, फरिश्तों के, जिन्नात के और दीगर कम बेश जो हज़ारों की तादाद में मखलूक़ात हैं, उन सब के खालिक एक अकेला अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक के अलावा कोई किसी चीज़ का खालिक नहीं। और सारी की सारी चीज़ों के ऊपर मलकियत भी सिर्फ अल्लाह पाक की। आसमानों का मालिक कौन है? ज़मीनों का मालिक कौन है? सूरज का मालिक कौन है? सितारों का मालिक कौन है? चाँद का मालिक कौन है? सारी इंसानों के, जिन्नात के, फरिश्तों के मालिक कौन है? अल्लाह पाक है। और ये अल्लाह पाक के अलावा कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं है। इसी तरह सारी की सारी मखलूक़ात के राज़िक भी एक अकेले अल्लाह पाक है। अब फरिश्ते हैं, वो खाते पीते नहीं हैं, किसी तवानाई से तो वो ज़िंदा है, हमारे इल्म में नहीं है। उस रिज़्क़ को भी अल्लाह उनको पहुँचा रहे। ज़मीनों के नीचे, ज़मीनों के ऊपर, आसमानों के ऊपर, सब चीज़ों के खालिक, मालिक, राज़िक अल्लाह पाक है। और अल्लाह पाक का हक़ है। अल्लाह पाक ये हर नबी इस्लाम के ज़रिए से, जिस नबी इस्लाम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए ना, हर नबी इस्लाम का पहला कलमा क्या था? दावत का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ दुनिया भर के इंसानों, इस बात का यकीन कर लो, इस बात का इकरार कर लो, नहीं है कोई महबूद सिवाय अल्लाह के। जब अल्लाह पाक को खालिक, मालिक, राज़िक जो भी मान लेता है, फिर अल्लाह की इताअत उसके लिए आसान हो जाती है। जब खालिक, मालिक, राज़िक में गड़बड़ होती है, इस यकीन में कमज़ोरी होती है, तो फिर अल्लाह की इताअत में भी कमी आ जाती है। इसलिए बुनियादी तौर पे हम सब का जब यकीन बनेगा, फिर अल्लाह की दावत हमारे दिल में उतरेगी कि अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा हुआ है और हमें जो है दारुस्सलाम में ले जाना चाहते हैं। अब दुनिया के अंदर जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, तो हर ज़माने में हर नबी इस्लाम ने इंसानों के लिए एक तरीक़े ज़िंदगी, वो तरीक़े ज़िंदगी अल्लाह पाक का पसंदीदा तरीक़े ज़िंदगी होता है हर दौर। अब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े ज़िंदगी सिखलाया, अहले बैत ने, सहाबा किराम ने वो तरीक़े ज़िंदगी सीखा। अब उस तरीक़े ज़िंदगी के ऊपर जब वो चले, तो उनके साथ कैसे 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 मददें आई, इंसान की अकल आज भी हैरान होती है। दो वाक़यात सुना देता हूँ, एक उस ज़माने का, एक इस ज़माने का, कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया लश्कर के साथ बहरीन की तरफ। तो रास्ते में सहरा थी। अब सफ़र करते हुए जो है लश्कर के पास पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो लश्कर वालों ने कहा, अमीर ये थे कि जी पानी ख़त्म हो गया। इन्होंने क्या किया? नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से यूं दुआ मांगी, या अल्लाह पाक जी कि हम प्यासे हैं, अरबी में मांगी, या अल्लाह हम प्यासे हैं, हमें पानी पिला दे, अजिज़ना, हमें पानी पिला दे, अस्के में पानी पिला दे। तो कहते, जो रावी है ना, वो कहते हैं कि मुझे इस पे शक है कि पहले अला खज़मी रज़ी अल्लाह तआला के हाथ नीचे आए हैं या बारिश पहले आई है। वो इतनी बारिश हुई कि सब ने खूब अपने बर्तन भी पानी के भर लिए
جانوروں نے بھی پانی پی لیا اور خود بھی سب سیراب ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں وہی لشکر جب بیرین کے علاقے میں پہنچا تو بیرین والے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام کی تمام کشتیاں جو ہے نا وہ لے کر سامان لاد کے تمام کشتیاں وہاں سے ساحل سے لے کر وہ ایک جزیرے کی طرف بھاگ گئے، تاکہ یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو یہ کشتیاں استعمال کر کے ہمارے پیچھے وہاں نہ پہنچے۔ تو انہوں نے پھر وہی کیا، اللہ پاک کے صفاتی ناموں کے ساتھ پھر دعا مانگی، عربی کی دعا ہے، اور اس کے ساتھ کیا مانگا، یا اللہ ہمیں پار لگا دے، اور دعا مانگ کے سب لشکروں سے کہا کہ بھائی سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دو، اپنی سواریوں کو ڈال دو، جو پیدل تھے، اونٹوں پہ تھے، جو جیسے بھی تھے، سب جو ہے پانیوں کے اوپر ایسے تیر رہے تھے، ایسے چل رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی کے اوپر چلتے، اور جب ہم اس جزیرے کے پاس پہنچے تو وہ جو لوگ تھے اپنا سامان سواریوں کشتیوں سے اتار رہے تھے اور ہم ان کے اوپر پہنچے۔ اس دور کے اندر ہم ایک دفعہ رائے گڑھ میں تھے تو بھائی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ فوت ہو گئے، ممبر سے انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں ایک جماعت ادھر پہاڑی ایریا میں چل رہی تھی اور ایک ساتھی کو جو ہے نا تکلیف ہوگی دل کی، تو مقامی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ اس ایریا میں ایک تو دل کی اسپتال کوئی نہیں ہے، دوسرا اس ایریا میں پہاڑی ایریا ہے، ان کا اوپر نیچے چڑھنا جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو واپس آپ بھیج دیں۔ تو وہ لاہور کے رہنے والے تھے، جماعت والوں نے مشورہ کیا، دو ساتھی تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں لاہور۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے لاہور نہ بھیجے، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، میں نے گھر سے دعا کر کے نکلا ہوں کہ مجھے اس راستے میں اگر موت آئی ہوئی ہے تو اس راستے میں ہی آئے، میں گھر میں نہیں مرنا چاہتا، اللہ کے راستے میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اللہ سے مانگوں گا شفا، مجھے وہاں بھی اللہ پاک ہی نہیں دینی ہے، یہاں بھی میں اللہ پاک سے شفا مانگتا ہوں، امید ہے اللہ پاک کی ذات سے اللہ پاک شفا دے دیں۔ تو وہ اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات سوئے ہوئے تھے، ساری جماعت جیسے سوئی، یہ بھی لیٹے ہیں، تو کہتے ہیں سارے دروازے وغیرہ بند کر کے اچانک مسجد کا دروازہ کھلا اور دو آدمی آئے، اور ان کے داخل ہوتے ہی مسجد کے اندر خوشبو ہی خوشبو، نئی قسم کی خوشبو بھر گئی۔ کہتے ہیں ان دونوں میں سے میرے پاس وہ آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا، تو مجھے پوچھا کیا بات ہے، میں نے کہا جی تکلیف ہے۔ وہ دو آدمی تھے، انہوں نے میرے پورے جسم پہ پہلے ہاتھ پھیرا، پھر اس کے بعد ایک آدمی نے میرے دل کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پھرتے پھرتے ایسے میرا دل باہر نکالا، اور دونوں ہاتھوں میں میرے دل کو ایسے تھوڑی دیر وہ ایسے مسل کے پھر وہ ہاتھ دل اندر ڈالا، اوپر ہاتھ پھیر دیا، پھر اس کے بعد دونوں نے میرے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیا اور سلام کر کے نکل گئے۔ اب ان کے اس عمل سے میرا پورا جسم کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں حیران ہوں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ میں ہمت کر کے اٹھ کے میں نے کہا باہر دیکھوں، باہر گیا تو باہر مسجد کا دروازہ جو تھا باہر والا وہ بند تھا۔ اب میں جب اٹھ کے باہر گیا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ میں نے مسجد کے سامنے تھوڑی سی واک کی، دیکھا تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اندر آیا، اپنے جماعت کے ساتھیوں کو جگایا، جس کو جگاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، عجیب قسم کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اٹھو اٹھو بتاتا ہوں۔ سب کو جگایا، جگا کے واقعہ سنایا اور ان سے کہا کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے بالکل ٹھیک کر دی۔ تو بھائی عبداللطیف صاحب کہنے لگے کہ اس بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ اس دن کے بعد سے دل کی میرے جسم میں کوئی تکلیف نہیں رہی۔ اور پھر وہ کہنے لگے بھائی جس آدمی نے اس بھائی سے ملنا ہو، یہ بھی رائے گڑھ میں مقیم ہے اور ایک شعبے میں ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ مجلس ختم ہو تو میرے پاس آ جائیں، ابھی ان کا مہینہ جو ہے رائے گڑھ کا، میں آپ کو اس سے ملاقات بھی کرا دیتا۔ میرے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ملے ان سے، وہ جنریٹر کے شعبے میں کام کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی اس طریقہ زندگی کو اپنانے والوں کی مددیں کی ہیں۔ اس دور میں بھی جو اسلامی طریقہ ہے، اسلام والا طریقہ زندگی کو زندگی میں لانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ کی ایسے ہی مددیں چل رہی ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے نا اسلام کا طریقہ زندگی اپنانے کے لیے حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی اور کی نہ ہو، حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا ترجمہ مولانا محمد احسان الحق صاحب نے کیا ہوا ہے۔ یہ 3 جلدیں ہیں، ان کا ضرور و ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا دنیا، موت، قبر، آخرت میں رہنمائی مل جائے گی۔ سب کوشش کریں گے پروگرام کو آگے دوسرے تک پہنچانا نہیں بھولنا۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت، جمعرات والے دن۔ کل تک کے لیے اجازت۔